پاکستان اس مشن سے پیچھے ہٹے کہ وہ نوبل پرائز جو دے رہے ہیں اس سے پیچھے ہٹے. ہم قاتل کو کبھی بھی نہ تو سپورٹ کرنے والے. اقبال افریدی صاحب ٹائم کی پابندی کیجئے گا جی پلیز. میں آپ کو نانا ویرے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. واقع کربلا ہمیں ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا درس دیتا ہے، جبکہ اس میں ایران کا واقعہ ہمیں ظالموں کے خلاف، اسرائیل و امریکہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا اور ایران کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہونے کا درس دیتا ہے. جناب اسپیکر صاحب، بین الاقوامی سطح پہ جو اندھیر نگری ہے، لاقانونیت ہے، اور بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہے، ہمیں تو عجیب لگ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جس طرح غزہ میں انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، جس طرح ایران پہ انہوں نے حملے کیے، مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ پورے امت مسلمہ کے جو عوام مسلمان ہیں ان کی آنکھیں پاکستان کی طرف ہے. لیکن خارجہ پالیسی اگر ہم دیکھتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری خارجہ پالیسی عوام کی امنگوں کا ترجمان ہوتی، لیکن ایران پہ ہماری پالیسی اور افغانستان پہ ہماری پالیسی یہ عوام کی رائے سے متصادم ہے. عوام چاہتے ہیں کہ کوئی آیت اللہ خمینی پیدا ہو اور وہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہو، لیکن یہاں پہ صورتحال مختلف ہے. میں تو صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک کہ جو 160 طلباء کو شہید کیا گیا، کس نے احتجاج کی اور کس قانون کے تحت اسکول پہ حملہ ہوا؟ یہ جو سویلین وہاں پہ قتل عام اس کا ہو رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری گورنمنٹ نوبل پیس پرائز دے رہے اس قاتل کو، اس دہشت گرد کو جس نے غزہ میں قتل عام کیا، جس نے عراق میں قتل عام کیا، جس نے یہاں پہ ایران میں قتل عام کیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم بھی ایسے وان کا حصہ ہے. ہم لاکھوں ووٹ لے کے آئے ہیں. حکومت اپنی پالیسی بدلے اور یہ نوبل پیس پرائز کا جو فیصلہ ہوا ہے اس کو واپس کرے. یہ نہ تو عوام کی امنگوں کی ترجمانی ہے، نہ اسلام میں ہاں جس کی اجازت ہے کہ قاتل کو ایک اسلامی ریاست وہ نوبل پیس پرائز دے کہ وہ قاتل ہو مسلمانوں کے غزہ میں، وہ قاتل ہو ایران میں طلباء کے، وہ قاتل ہو مسلمانوں کے عراق اور افغانستان میں. لہذا یہ پاکستان کی ان عوام کے ساتھ جس نے ہمیں یہاں پہ بٹھایا ہے اس کے ساتھ غداری ہے. لہذا ایک دوسری بات کہ افغانستان کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے، لہذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک جو رتبہ حاصل ہوا ہے آیت اللہ خمینی کو، ہم سلام پیش کرتے اس کی غیرت کو، ہم سلام پیش کرتے اس کی جرأت کو، ان کے افواج کو، ان کے عوام کو. لیکن امریکہ نے اس بگڑے ہوئے قوم کو متحد کیا. ایک بات سامنے آ ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہونے کا درس دیتا ہے. جناب اسپیکر صاحب، بین الاقوامی سطح پہ جو اندھیر نگری ہے، لاقانونیت ہے، اور بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہے، ہمیں تو عجیب لگ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جس طرح غزہ میں انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، جس طرح ایران پہ انہوں نے حملے کیے، مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ پورے امت مسلمہ کے جو عوام مسلمان ہیں ان کی آنکھیں پاکستان کی طرف ہے. لیکن خارجہ پالیسی اگر ہم دیکھتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا
کہ ہماری خارجہ پالیسی عوام کی امنگوں کا ترجمان ہوتی، لیکن ایران پہ ہماری پالیسی اور افغانستان پہ ہماری پالیسی یہ عوام کی رائے سے متصادم ہے۔ عوام چاہتے ہیں کوئی آیت اللہ خمینی پیدا ہو اور وہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہو، لیکن یہاں پہ صورتحال مختلف ہے۔ میں تو صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک کہ جو 160 طلباء کو شہید کیا گیا، کس نے احتجاج کی اور کس قانون کے تحت اسکول پہ حملہ ہوا؟ یہ جو سویلین وہاں پہ قتل عام اس کا ہو رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری گورنمنٹ نوبل پیس پرائز دے رہے اس قاتل کو، اس دہشت گرد کو جس نے غزہ میں قتل عام کیا، جس نے عراق میں قتل عام کیا، جس نے یہاں پہ ایران میں قتل عام کیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم بھی ایسے وان کا حصہ ہے، ہم لاکھوں ووٹ لے کے آئے ہیں۔ حکومت اپنی پالیسی بدلے اور یہ نوبل پیس پرائز کا جو فیصلہ ہوا ہے اس کو واپس کرے۔ یہ نہ تو عوام کی امنگوں کی ترجمانی ہے، نہ اسلام میں ہاں جس کی اجازت ہے کہ قاتل کو ایک اسلامی ریاست وہ نوبل پیس پرائز دے کہ وہ قاتل ہو مسلمانوں کے غزہ میں، وہ قاتل ہو ایران میں طلباء کے، وہ قاتل ہو مسلمانوں کے عراق اور افغانستان میں۔ لہذا یہ پاکستان کی ان عوام کے ساتھ جس نے ہمیں یہاں پہ بٹھایا ہے اس کے ساتھ غداری ہے۔ لہذا ایک دوسری بات کہ افغانستان کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے، لہذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک جو رتبہ حاصل ہوا ہے آیت اللہ خمینی کو، ہم سلام پیش کرتے اس کی غیرت کو، ہم سلام پیش کرتے اس کی جرأت کو، ان کے افواج کو، ان کے عوام کو، لیکن امریکہ نے اس بگڑے ہوئے قوم کو متحد کیا۔ ایک بات سامنے آ گئی کہ ایران کے عوام متحد ہو چکے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اخلاقی اور ہم ہر طرح کی جو سپورٹ ہے وہ کرتے رہیں گے۔ لہذا پاکستان اس مشن سے پیچھے ہٹے کہ وہ نوبل پرائز جو دے رہے ہیں اس سے پیچھے ہٹے۔ ہم قاتل کو کبھی بھی نہ تو سپورٹ کرنے والے، نہ